ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ بیوی کا جو مہر ہوتا ہے وہ شوہر کے لیے مانع زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. یعنی بیوی کا جو شوہر پر جو مہر ہوتا ہے اور شوہر نے اس کو ابھی دیا نہیں ہے، شوہر نے بھی مہر کو ادا نہیں کیا ہے، تو چونکہ شوہر کے ذمے وہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے اس پر چونکہ یہ قرض ہے تو اس قرض کے ہوتے ہوئے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ جو قرض ہوتا ہے، قرض کسی آدمی پر قرض ہوتا ہے اور وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے کچھ قرضہ بھی ہے، تو وہ قرضہ اس مال میں داخل کیا جائے گا. یعنی کیا نام جو ہے وہ قرضہ کتنا ہے دیکھا جائے گا. اگر وہ قرضہ مثلا 20,000 روپے ہے اور تقریباً 41,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تقریباً، تو اس آدمی کے پاس 41,000 روپے ہیں اور ان 41,000 روپے پر ایک سال پورا گزر گیا ہے، لیکن 20,000 روپے کا اس پر قرض بھی ہے، تو یہ قرض اس پر زکوٰۃ واجب ہونے سے روک دیتا ہے. یعنی اس پر اس قرض کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح یہ قرض جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے سے روک دیتا ہے، اس آدمی پر اس قرضے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، تو کیا بیوی کا شوہر کے ذمے جو مہر ہوتا ہے تو وہ مہر بھی اس قرض کی طرح اس پر زکوٰۃ واجب ہونے سے روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ یہ سوال ہے. امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مہر معجل، ایک مہر مؤجل. مہر معجل وہ ہوتا ہے، آسان سی زبان میں آپ کو بتلاتا ہوں. مہر معجل وہ ہوتا ہے کہ جب بھی بیوی شوہر سے اس اپنے مہر کو طلب کرے گی، شوہر کو فوراً دینا اس کو ضروری ہوگا. اور مہر مؤجل وہ ہوتا ہے جو شوہر جو ہے بعد میں اپنی مرضی سے جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر مہر معجل ان دونوں کے لیے اگر شوہر جو ہے اس کی ادائیگی کی فکر رکھتا ہے، یعنی اس کی نیت ہے اس مہر کو جو ہے ادا کرنا، اور وہ اس کے پیسے جو ہے اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے اس کا مہر ادا کروں گا، تو اسی اسنا میں، اسی درمیان میں اس کے پاس جو ہے اتنا مال ہو جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس مال پر سال گزر جاتا ہے، اور سال گزرنے کے بعد جو ہے اس نے یہ مہر جو تھا اس کا ابھی ادا نہیں کیا تھا، اور تقریباً جو ہے اتنا مہر تھا اس کا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا کچھ کم تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ مہر جو ہے اس زکوٰۃ کے اس پر واجب ہونے میں جو ہے مانع ہوگا، یعنی روکے گا. جس طرح قرض روکتا ہے، یعنی مثلا 20,000 روپے کا قرض ہے اور 41,000 روپے پر چونکہ زکوٰۃ تقریباً فرض ہوتی ہے، تو اس کے پاس 41,000 روپے ہیں اور جو ہے تقریباً 20,000 روپے قرض موجود ہے، تو چونکہ جو ہے 21,000 روپے بچے، اس لیے چونکہ 21,000 روپے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی پر مثلا 10,000 روپے کا مہر ہے، اس کی بیوی کا جو ہے اس کے اوپر مہر ہے، یہ بھی ایک قرض ہی کی طرح ہوتا ہے، یہ مہر جو ہوتا ہے یہ بھی ایک قرض ہی کی طرح ہوتا ہے، تو چونکہ اس کی ادا کرنے کی نیت ہے، اس کی ادا کرنے کی نیت ہے اور ادا کرنے کی یہ فکر بھی رکھتا ہے، تو اب اگر اس کے پاس جو ہے تقریباً 41,000 روپے اس کے پاس آ گئے ہیں اور جو ہے ان کے اوپر ایک سال پورا گزر گیا ہے، تو اب یہ جو ہے یہ جو 10,000 روپے ہیں ان کا بھی اس میں حساب لگایا جائے گا. یعنی 41,000 روپے میں سے 10,000 روپے نکال دیں گے ایک طرف. اب کتنے بچے؟ اب 31,000 روپے بچے ہیں، اور 31,000 روپے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو ہے اگر صرف اس کے پاس 41,000 روپے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے اس کے پاس سونا چاندی تجارت کا مال وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے 10,000 روپے جو اس کے پاس مہر موجود ہے، مہر کے جو قرض ہے اس کے ذمے، ان 10,000 روپے نے آ کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے سے جو ہے روک دیا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.